أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان مبارک کے مبارک موقع پر اور مبارک دن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود و سلام عرض کر لیجیے. روزہ ہر زمانے میں ہر قوم میں اللہ تک پہنچنے کا روحانی برتری اسپریچول پاور کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ رہا ہے. قرآن کریم نے اس تاریخ کو ایک ہی لفظ میں بیان فرما دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تمہارے اوپر بھی فرض کیا گیا ہے. کیوں فرض کیا گیا، کیا وجہ ہے، یہ ہمیں کہنے کا حق نہیں. اللہ نے فرض کر دیا، اس کا حکم ہے، ہمیں ماننا چاہیے. لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں روزے کی حکمتیں، روزے کے فوائد سب بیان کر دیا. فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم بچے رہو. کس چیز سے بچے رہو؟ اس کی تقسیم اس طرح کی جا سکتی ہے: اپنے جسم کو بیماری سے بچاتے رہو. نمبر 2، اپنے اعمال کو گندی چیزوں سے، بری چیزیں سے بچاتے رہو. اور نمبر 3، اپنے دل اور اپنی روح کو مکروہ کاموں سے بچاؤ. یہ تتقون کی تفسیر میں اور تشریح میں یہ بات کہی جا سکتی ہے. یہ 3 سرکل ہیں، اعمال کے 3 گروپ ہیں جن گروپ کو ہمیں بچانا ہے. آئیے سب سے پہلے اپنے جسم کو بیماری سے بچانے کے لیے اپنے جسم میں قدرتی اور نیچرل قوت اور پاور پیدا کرنے کے لیے روزہ نہایت ہی مفید ہے. خوب یاد رکھیے، آپ جانتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے رات دن دیکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی 24 گھنٹے کام کرتا رہے
تو وہ تھک جائے گا. دماغ اگر ہر وقت سوچتا رہے تو بیکار ہو جائے گا. ہاتھ اگر ہر وقت کام کرتے رہے تو تھک جائیں گے. پاؤں اگر ہر وقت چلتے رہیں ظاہر ہے کہ ان مسلسل کاموں کی وجہ سے آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ نیچر ہے. دماغ کو بھی آرام دینا ہے, ہاتھ کو بھی آرام دینا ہے, اور پاؤں کو بھی آرام دینا ہے. جب یہ اصول بالکل صحیح ہے تو پھر ہم اپنے پیٹ کی طرف بھی توجہ کریں اور دیکھیں کہ آیا اس کو بھی کبھی آرام دینا چاہیے یا نہیں. اللہ اکبر. سال کے 11 مہینے مسلسل کھانے اور کھانوں کے مسلسل پروگرام, صبح کھانا, شام کھانا, اور پھر ہماری زندگی میں چونکہ پارٹیاں بہت ہوتی ہیں تو اگر ہم 24 آور کو اگر ہم پارٹیوں میں تقسیم کریں تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی پارٹی کا نمبر آ جاتا ہے. تو اب ان تمام پارٹیوں کے تمام کھانوں کا زور صرف ایک نازک سے معدے پر اور پیٹ کے اس کمزور حصے پر. آپ اس کو یہی کہہ سکتے ہیں ڈاکٹروں کی زبان میں کہ یہ بڑا ظلم ہے. دوستو, اسلام کو دیکھو. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ ریاضت, اور ریاضت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت سے پروگرام پیش کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ پیٹ کو بھی آرام دینا چاہیے, ورنہ اگر یہ ہر وقت کام کرتا رہا اور ہر وقت کھانے پینے کے پروگرام ہی رہے تو میرے دوستو ایک نہ ایک دن یہ معدہ تھک جائے گا, قوت ہاضمہ خراب ہو جائے گی. اے گنبد خضرا کے مکین, اے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کی حکمت, آپ کے علم اور آپ کی ہدایت پر ہم قربان جائیں کہ آپ نے 1400 برس پہلے ہی فرما دیا. ارشاد فرمایا کہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو تاکہ یہ 27 ڈیز, یہ 27 دن جو تمہارا معدہ اور تمہارا پیٹ کام کرتا رہتا ہے تو 3 دن کے روزے سے کچھ بیچارے کو آرام مل جائے. یہ تو ہر مہینے میں نفلی اور سنت روزے کی میں نے بات کر دی کہ 3 دن روزہ رکھنا ہر مہینے میں, ایام 20 کا روزہ, 13, 14, 15 چاند کی 13, 14, 15 تاریخوں میں روزہ رکھنا صحت کے لیے, ہیلتھ کے لیے نہایت ہی مفید ہے, بہت اچھا. ایک 11 مہینے گزرنے کے بعد اب فل ریسٹ کی ضرورت ہے. اس لیے ایک مہینہ روزے کے لیے فرض کر دیا گیا, رمضان کا مہینہ, تاکہ ہم اس پورے مہینے میں پیٹ کو آرام دیں, تاکہ ہمارے پیٹ میں کسی قسم کی خرابی ہو تو دور ہو جائے. خوب یاد رکھیں, عام طور سے انسان کی باڈی میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے اور معدے کے اوپر جو اثر پڑتا ہے تو وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں.
ایک تو آدمی زیادہ کھا لے، جتنا کھانا چاہیے اس سے زیادہ کھا لے۔ نمبر دو، کھانا بوجھ والا کھا لے، ثقیل نرم کھانا کھانا چاہیے۔ اگر آدمی زیادہ ثقیل کھانا کھا لے معدہ خراب ہو جائے۔ پھر یہ جو قوت ہاضمہ ہے جس سے کہ کھانا ہضم ہوتا ہے، جس قوت سے، اگر اس کے اوپر لوڈ ہم زیادہ ڈال دیں گے تو مشنری خراب ہو جائے گی اور کرنے والی جو قوت اور پاور ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ بس انہی تینوں چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے رمضان مقدس کا مہینہ آیا اور اس نے ہماری باڈی کو اور ہماری صحت کو بتایا کہ روزے رکھو۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک طرف تو یہ ہوگا کہ جب تمہارا معدہ بھوکا ہوگا، پیٹ بھوکا ہوگا، تو اس میں جو زیادہ رطوبت ہے یعنی چربی وغیرہ، پانی وغیرہ، وہ خشک ہو جائے گا۔ میرے دوستو، روزہ رکھو، ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت نہیں، دوا لینے کی ضرورت نہیں، کسی وٹامنس کی ضرورت نہیں، روزے میں سب کچھ ہے۔ فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو گے تو تمہارے پیٹ کے اندر جو زیادہ، اگر کسی کے پیٹ میں زیادہ پانی ہے یا رطوبت ہے یا چربی ہے تو وہ کم ہو جائے گی اور معدے میں ایک قوت پیدا ہوگی، انرجی پیدا ہوگی، حرارت پیدا ہوگی، اور جب قوت پیدا ہوگی، معدے میں حرارت پیدا ہوگی تو اس سے کھانا ہضم کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا عجیب و غریب فوائد ہیں ایک مہینے کے روزے میں۔ ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ تمام فائدے تمہیں ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ دیکھو، تمہارے معدے کو فائدہ جب پہنچے گا جب سحری جب تم کھاؤ تو اس وقت بھی احتیاط سے ذرا کھایا کرو۔ ایسا نہیں کہ جو معدے کا حصہ ہے اس سے تم نے زیادہ کھا لیا تو اس سے بھی تمہیں نقصان پہنچ جائے گا، کیونکہ علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی تو ضروری ہے۔ ایک طرف تو ہم پیٹ کا علاج کر رہے ہیں اور دوسری طرف اگر سحری میں ہم نے بے تحاشا کھانا شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ معدہ خراب ہو جائے۔ پھر یہ فرمایا کہ دیکھو، افطار کے وقت ہاتھ کو روک کر کھاؤ، ذرا دیکھ کر کھاؤ، یہ نہیں کہ جو کچھ آئے سب کچھ پیٹ میں رکھتے چلے جاؤ، اس لیے کہ معدہ جو ہے وہ بیچارہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے، اس کو نرم چیز دو۔ اگر تم نے چٹپٹی چیزیں کھانی شروع کر دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معدے پر بے بوجھ اور زور زیادہ پڑ جائے گا اور روزے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ سحری کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی دونوں وقت ذرا چیک کر کے دیکھ کر کھاؤ کہ غذا جو ہو وہ نرم ہو اور ہلکی ہو، لائٹ غذا ہو، لائٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا بینیفٹ اور کیا کیا فائدے روزے کے اندر ہمیں معلوم ہو رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں کیا کیا فائدے میسر آ رہے ہیں۔ عزیزو دوستو، جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، اور ڈاکٹروں کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ پیٹ اگر ٹھیک ہے آپ کا تو پھر سمجھ لیجئے کہ کوئی بیماری نہیں، کیونکہ تمام بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اسی معدے کی خرابی کی وجہ سے۔ اسی لیے حکماء فرماتے ہیں القبض ام الامراض، فرمایا کہ قبض کی بیماری جو ہے یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اگر قبض پیدا ہو گیا، کانسٹیپیشن اگر صحیح نہیں ہوا تو بس سمجھ لیجئے کہ تمام بیماریاں پیدا ہو جائیں گی اور دقت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے لیے روزہ نہایت ہی مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے یہ معلوم کر لیا ہو
اور ہم یہ جانتے ہیں کہ روزے میں نہ کھانا نہ پینا اور عورتوں سے دور رہنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جب روزے میں اللہ تعالیٰ نے کھانا اور پینا اور عورتوں کے قریب جانا تو یہ جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے میں ناجائز قرار دے دیا، تو جو چیز ہمیشہ ناجائز ہے تو اس سے تو ہم کو زیادہ بحث کرنی چاہیے۔ جو چیز جائز ہے مگر روزے میں کہا کہ نہیں اس کے قریب مت جاؤ، تو جو بالکل ناجائز ہے تو وہ تو ہمیں روزے میں اس سے زیادہ بچنا چاہیے۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ سنیے، یاد رکھیے، روزہ صرف یہی نہیں کہ ہم بھوکے رہ کر کے اور شام کو ہم نے روزے داروں کے لسٹ میں اپنا نام لکھا لیا، یہ روزہ نہیں ہے۔ بھوکے رہنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ایک روزے دار کے لیے ضروری ہے۔ مثلا اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو بری چیزوں سے بچانا، یہ بھی روزہ ہے۔ یاد رکھیے، روزہ صرف پیٹ ہی کا نہیں ہوتا، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے۔ آنکھ کا کیا روزہ ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، فرمایا کہ مسلمانوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، گندی چیزوں کو، بری چیزوں کو نہ دیکھیں۔ عورتوں سے کہا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ آنکھوں کا روزہ ہے، آنکھوں کو روک دیا گیا، اور یہ روزہ ہر وقت کا ہے، یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہے اور رمضان کے علاوہ نہیں، ہر وقت کا ہے۔ آنکھوں کو روک دیا گیا کہ خبردار آنکھ تمہاری نہ اٹھنے پائے ایسی جگہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ کا روزہ بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ برائی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آنکھ اٹھتی ہے تو پھر آنکھ کے راستے سے دل کے اندر بات جاتی ہے۔ آدمی پہلے آنکھیں سے ہی دیکھتا ہے۔ العینان زناہما النظر، فرمایا دونوں آنکھیں اس کی زنا یہ ہے کہ وہ اٹھیں ناجائز چیزوں کی طرف اور ناجائز کاموں کی طرف، یہ ہے زنا آنکھ۔ تو بتائیے کہ جب یہ زنا آنکھوں کی رمضان کے علاوہ بھی حرام اور ناجائز ہے تو رمضان میں تو زیادہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آئیے اس کے بعد ہماری زبان ہے۔ زبان، اس کو ایسی چیزوں سے اور ایسی باتوں سے روکنا جس سے کہ اللہ نے روکا ہے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، گالی ہے، ان چیزوں سے زبان کو روکنا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ اگر میرے دوستو ہم نے روزہ رکھتے ہوئے ہماری زبان بھی گندے طرح چلتی رہی اور آنکھیں بھی میرے دوستو ناجائز چیزوں کی طرف اٹھتی رہی، تو یاد رکھو وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ ایک بھوک ہوگی کہ آدمی صبح سے شام تک نہ کھائے، فاقہ ہوگا، بس روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ تو یہی ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ جھوٹ کے متعلق آپ سن لیجئے کہ جھوٹے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کس قدر یہ مہلک اور خبیث اور ناجائز کام ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ یعنی مسلمان کی پوزیشن اور مسلمان کی شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ اللہ اکبر، اس سے آپ خیال فرما لیجئے کہ جھوٹ سے
कितनी सख्ती के साथ इस्लाम ने और शरीयत ने मुसलमानों को रोका है। गीबत तो वो आप सुन चुके हैं कि गीबत करना ऐसा है जैसा कोई अपने सगे भाई का जो मर चुका है उसका कच्चा गोश्त खाए। तो अपने सगे भाई का जो अपना भाई